وسلم کو بھی ہمارے سے بہت پیار، ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان سارے کے سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخلص ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر طرح کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ سارے مسلمان سارے انبیاء علیہ السلام کو سچا مانتے ہیں، ابراہیم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ مانتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ مانتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کو صفی اللہ مانتے ہیں، لیکن کلمہ اپنے حبیب کا پڑھتے ہیں اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور کا کلمہ نہیں پڑھتے۔ محبت تو سب کے ساتھ ہے، مانتے تو سب کو ہیں، جانتے بھی سب کو ہیں، لیکن کلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھتے ہیں۔ اب آئیے دوسری طرف قادیانی کی طرف۔ قادیانی نہ تو خود مخلص ہیں اپنے نبی کے ساتھ، اور نہ ہی ان کے نبی ان کے ساتھ مخلص ہیں۔ وہ کیسے؟ آپ کسی قادیانی سے پوچھئے کہ آپ کلمہ کس کا پڑھتے ہیں، تو قادیانی آپ کو جواب دیں گے کہ ہم کلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھتے ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ آپ ان سے دوسرا سوال کیجئے کہ دیکھو ہم بھی ہمارے نبی سے پہلے جتنے گزرے ہیں سب کو مانتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ مانتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ مانتے ہیں، لیکن کلمہ اپنے نبی کا پڑھتے ہیں، کسی اور کے نبی کا نہیں پڑھتے۔ تم اپنے نبی کا کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ تمہارا نبی تو مرزا غلام احمد قادیانی ہے، ہم بھی دوسروں کو سچا مانتے ہیں لیکن کلمہ اپنے نبی کا پڑھتے ہیں، تم اپنے نبی کا کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ عجیب بات ہے کہ ایک آدمی کو تم نے نبی مان لیا مرزا غلام احمد قادیانی کو، لیکن اس کا کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ تمہارے نبی کا نام تو غلام احمد ہے، تمہیں تو کلمہ پڑھنا چاہیے غلام احمد کا، تم غلام احمد کا کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے نبی کے ساتھ مخلص نہیں ہو، تمہیں اپنے نبی پر اتنا بھی بھروسہ نہیں ہے کہ تم اس کا کلمہ پڑھ سکو، تمہیں اپنے نبی کے ساتھ اتنا بھی پیار نہیں ہے کہ اس کا کلمہ پڑھ سکو، تمہیں کلمہ ہمارے نبی کا پڑھنا پڑتا ہے، اپنے نبی کا تم کلمہ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا دوسرے لفظوں میں کہ تمہیں اپنے نبی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی پیار نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ بات قادیانیوں کو سمجھا دینی چاہیے کہ یاد رکھو، جس طرح تمہیں اپنے نبی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اپنے نبی کا کلمہ تم پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہو، اسی طرح تمہارا نبی بھی تمہارے ساتھ کوئی مخلص نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی قادیانی جماعت کے بارے میں کیا کیا باتیں لکھی ہیں، میں پھر حوالے بھی بعد میں دے دوں گا، لیکن ابھی میں مختصر سے ویسے بتاتا ہوں کیا کیا باتیں لکھی۔ اس نے لکھا ہے کہ یہ بھیڑیوں کی جماعت ہے، درندے قادیانیوں سے اچھے ہیں۔ اس نے لکھا ہے کہ تہذیب اور پرہیزگاری سے آری جماعت ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ میں اکیلا کسی جنگل میں ہوتا تو بہتر ہوتا اس جماعت سے، اس جماعت کے ساتھ نہ ہوتا۔ اس نے اپنی جماعت کے بارے میں لکھا ہے یہ سوروں کی جماعت ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ بے حیا اور بزدل جماعت ہے۔ اس نے لکھا ہے جہنم کی آگ کی حامل جماعت ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ بددیانت جماعت ہے۔ اس نے لکھا ہے احمق جماعت ہے۔ اس نے لکھا ہے انگاروں والی جماعت ہے۔ اس نے لکھا ہے یہ جھگڑالو جماعت ہے۔ اس نے لکھا ہے لومڑی، سور اور سانپوں کی جماعت ہے۔ مسلمانوں کو تو اس نے جو کچھ کہا ہے، لیکن اپنوں کے بارے میں بھی اس کے یہ الفاظ ہیں۔ تو نہ تو قادیانی مخلص ہیں اپنے نبی کے ساتھ، اور نہ ہی ان کا نبی ان کے ساتھ مخلص ہے۔
آپ قادیانیوں سے بات کر کے دیکھ لیں, آپ کہیں کہ قادیانی کی زندگی کے بارے میں بات کرتے ہیں, کہیں گے نہیں قادیانی کی زندگی کے بارے میں قرآن حدیث تو ہمارا ہے, ہمارے قرآن حدیث کے بارے میں یعنی بات کرنے کے لیے تیار ہو جائے, لیکن کہتے ہیں کہ قادیانی کے بارے میں بات نہیں کریں گے, پہلے ہم قرآن حدیث کی بات کریں گے. دیکھیں ہمارے سے اگر کوئی عیسائی بات کرے اور وہ کہے کہ ہم قرآن حدیث کی بات کرنا چاہتے ہیں, تو ہم تو کہیں گے سر آنکھوں پر, ہم تو قرآن حدیث کو, ہم یہ تو نہیں کہیں گے نہیں قرآن حدیث کو چھوڑو, ہم بائبل کی بات کرتے ہیں, ہم آپ سے قرآن حدیث کی بات نہیں کرتے. تو اگر کوئی عیسائی ہمیں کہہ دے کہ قرآن حدیث کی بات کرنی ہے, تو ہم کہیں گے سر آنکھوں پر, قرآن حدیث, قرآن اور حدیث ہم تو چومیں گے, ہم تو سینے سے لگائیں گے اپنے قرآن کو بھی اپنی حدیث کو بھی. لیکن ان کو کہا جائے کہ تم اپنی نبی کی جو بات ہے وہ تمہاری حدیث ہے, اپنے نبی, تمہاری نبی پر جو وحیاں نازل ہوتی رہی ہیں, تذکرہ وہ تمہارا قرآن ہے, اس کی بات کرتے ہیں, تو کہتے ہیں نہیں اس کو چھوڑو. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ جماعت بھی اپنے نبی کے ساتھ مخلص نہیں ہے, اور ان کا نبی بھی ان کے ساتھ مخلص نہیں ہے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمیں یہ فخر ہے اس بات پر کہ ہمارے نبی کو اپنی امت کے ساتھ بہت پیار ہے, اور امت کو بھی اپنی نبی کے ساتھ بہت پیار ہے, اتنا پیار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پیار کی گواہی دے دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے یہ گواہی دی. تو یہ ہمارے درمیان اور قادیانیوں کے درمیان بہت بڑا فرق ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.